السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یہدینی ربی لاقرب من هذا رشدا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہمیں جمعہ اور جماعت، قرآن مجید اور مسجد جیسی نعمتوں سے نوازا۔ ہم خوش نصیب ہیں اور بار بار اس خوش نصیبی پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، یاد کر کے، استحضار کر کے کہ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ اللہ کی جانب سے فضل ہے اور اللہ کا علم تنہا کافی۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک وہ حصہ ہے جو ماضی بن چکا ہے، قوموں کی زندگی میں وہ تاریخ میں تبدیل ہو چکا ہے، وہ ایک ہسٹری میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ایک وہ ہے جو ہمیں وقت کے طور پر حاصل ہے، ایک نعمت کے طور پر کہ اس وقت کا استعمال کیا جائے جو پریزنٹ ٹائم ہے، حال کا زمانہ ہے۔ اور ایک وہ ہے جو مستقبل ہے، فیوچر ہے، ہر آنے والا دن ہے، بلکہ ہر اگلی سانس ہے۔ انسان جتنی زندگی گزار چکا، آگے کی ہر سانس اس کے لیے مستقبل ہے۔ انسان اپنی اگلی سانس کے بارے میں بھی نہ واقف ہے اور نہ اس کی حقیقتوں کو جانتا ہے، نہ وہ خود اپنی قدرت سے وہ سانس، وہ آکسیجن حاصل کر سکتا ہے، اور نہ وہ یہ جانتا ہے کہ اگلے لمحے میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ جب ہم اللہ کی جانب سے ایسے بنائے گئے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری یہ ہے اور ایمان کا تقاضا یہ ہے، اسلام کا اور قرآن کا سبق یہ ہے کہ ہم زندگی کی ہر سانس کی حفاظت کریں۔ لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ یہاں کا، دنیا کا جو کام ہے، جو ذمہ داریاں یہاں ہمیں انجام دینی ہیں، اور جس حوصلے کے ساتھ خود زندگی گزارنی ہے، اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش، زندگی کے بہت سے واقعات، بہت سے لوگوں، بہت سے حالات، چاہے اس کا تعلق فیملی سے ہو، ہیلتھ سے ہو، فائنینشیل سچویشن سے ہو، نظر انداز کر کے چلنا، یہ انسان کی زندگی کی کامیابی کا ایک بڑا راز ہے، ایک بہترین راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جب ہمیں یہ زندگی نصیب فرمائی ہے تو یہ بھی فرما دیا ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہیں خوب آزمائیں گے۔ نبلوکم کے معنی ہوتے ہی ہم تمہیں آزمائیں گے، پھر آگے فتنتاً بھی فرما دیا گیا، یعنی اچھی طرح آزمائیں گے۔ فتنے کے معنی بھی آزمائش کے ہوتے ہیں، ہر طرح سے ہم تمہیں خوب آزمائیں گے، بالشر والخیر، تکلیف دے کر بھی اور آرام دے کر بھی۔
صرف آرام ہی آرام، صرف راحت ہی راحت، صرف امن و امان، چین سکون، راحت، ہر طرح کی خوشحالی، آسودگی، یہ زندگی نہیں ہے۔ یہ شاید جنت ہے جو اللہ رب العزت اہل ایمان کو جس سے نوازیں گے، لیکن زندگی میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ان تمام حالتوں سے انسان کو گزرنا پڑے گا۔ اب ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے، ہمارا ریاکشن کیا ہے، ہمارا اپروچ کیا ہوتا ہے؟ خوشی کی حالت میں، غم کی حالت میں، آرام کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، یسر میں اور عسر میں، یہ اصل ایک مومن کے درمیان اور ایک غیر مومن کے درمیان فرق اور امتیاز کرنے والی چیز ہے۔ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا ہے اور اسے یہ تاکید کی ہے کہ اس زندگی کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے گزارا جائے، ہر سانس کی حفاظت کی جائے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہا جائے، لیکن پر امید رہا جائے۔ انسان اللہ رب العزت سے اچھی امید رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، مشہور حدیث ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے مجھ سے کیسا گمان کرتے ہیں میں اس کے قریب ہوں۔ اللہ سے آپ کیا گمان کرتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں، رگے جاں سے قریب، شہ رگ سے قریب۔ جب میں قریب ہوں اور میری مدد قریب ہے، پوچھا گیا کہ مدد کب آئے گی؟ جب آزمایا گیا اور ان کے قدم ڈگمگا گئے، ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، رسول بھی کہہ اٹھے اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے وہ بھی کہہ اٹھے، کب آئے گی مدد اللہ کی؟ فرمایا گیا، الا ان نصر اللہ قریب، آپ کہہ دیجئے، سنا دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ میں قریب ہوں، اور اپنی مدد کے بارے میں بھی فرماتا ہے کہ میں قریب ہوں۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون نا امید ہو سکتا ہے؟ ایسا شخص صراط مستقیم سے دور ہوگا جو اپنے رب اور اپنے مالک، اپنے پروردگار اور اپنے خالق اور رازق کی رحمتوں سے مایوس ہو جائے اور خود ہی یہ فیصلہ کر لے کہ اب میری زندگی میں کچھ خیر باقی نہیں رہا۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو حالات کے شکار ہو جاتے ہیں اور وہ یہ مان کر چلتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات چلنے لگتی ہے کہ اب ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہی مزاج گھریلو زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ جب زوجین کے درمیان آپس میں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں بھی یہی بات ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ بھی یہی بات ہوتی ہے، دوستوں کے ساتھ بھی یہی بات ہوتی ہے، اور دو نا امید دوست جب مل جائیں تو نا امیدی کے اندھیرے اور گہرے ہو جاتے ہیں اور آپس میں یہی بات کرتے ہیں کہ اب کچھ بھلا نہیں ہو سکتا ہمارے ساتھ، اور ہماری قسمت ہی ایسی ہے، یا میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس قسم کے جملے زبان پہ اسی لیے آتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ راحت، اطمینان اور سکون چاہتا ہے، اور اس کے زندگی اس کے عقیدے میں یہ بات شامل ہو گئی، اس کی فکر میں یہ بات شامل ہو گئی ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایک آرام دہ زندگی میسر ہونی چاہیے، پھولوں کی سیج کی طرح زندگی ہونی چاہیے، اور کوئی کانٹا بھی ہماری انگلیوں میں نہ چبھے، ہمارے تلوے میں نہ چبھے، اور میں آسانی کے ساتھ زندگی کی شاہراہوں میں آگے بڑھتا چلا جاؤں۔ لیکن اللہ رب العزت نے انفرادی زندگی کے اندر بھی
اور جو قومی اور ملی زندگی ہوتی ہے، ہم ایک امت کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں، امت کے درمیان جو مسائل پیش آتے ہیں، اور آج جس ظلم و ستم کا سامنا ہے مسلمانوں کو عرصہ دراز سے، پوری تاریخ ظلم و ستم کی تاریخ ہے، اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تاریخ کے مختلف مرحلوں میں مسلمانوں کو عروج حاصل ہونے کے بعد، ترقی اور کمال حاصل ہونے کے بعد، حکومتوں کی معراج حاصل ہونے کے بعد انہیں حالات سے گزرنا پڑا ہے۔ آپ سقوط بغداد کو یاد کیجئے، 556 ہجری میں، 1258 عیسوی میں، جب بغداد پر تاتاریوں کا ظلم ہوا اور جس انداز سے خونریزی ہوئی، کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ مسلمان دوبارہ اٹھ سکے گا، لیکن اس دور کے علماء نے، مجاہدین نے، فاتحین نے اللہ تعالیٰ سے امیدیں قائم رکھیں، اور وہ سنت تھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر حال میں اللہ سے لو لگائے رکھنا اور ظلم و ستم کی تاریکیوں میں امید کے چراغ جلائے رکھنا، اور اس بات کا یقین رکھنا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، لیکن ذمہ داری یہ ہے کہ دشمنوں کا تعاقب کرنے میں، ان سے مقابلہ کرنے میں، ان سے انتقام لینے میں، ان کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہیں دکھانی۔ اگر تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، درد اور بے چینی اور الجھنیں تمہاری زندگی میں آتی ہیں، تو درد ان کو بھی پہنچتا ہے، پریشانی اور تکلیف ان کو بھی پہنچتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ تم اللہ سے اچھی امیدیں رکھتے ہو اور انہیں اللہ سے کسی خیر کی امید نہیں ہے۔ وہ اللہ کی رحمت کا کہاں انتظار کر سکتے ہیں، چونکہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے مقابلے پر آتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ذاتی معاملات میں بھی، قومی اور ملی معاملات میں بھی ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں، جہاں کہیں بھی ہوں، جس محفل میں ہوں اور جس اسٹیج پر ہوں، جس مقام پر ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، جس قسم کے لوگوں کے ساتھ بھی ان کا سامنا ہو، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ بات کی جائے جس میں تفاؤل ہو، جس میں آپٹیمزم ہو، جس کے اندر اللہ رب العزت سے لو لگانے کا حوصلہ اور اس کی طاقت پائی جاتی ہو۔ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، جو طاقتور مومن ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے کمزور کے مقابلے میں، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے طاقتور ہو، وہ ذہنی اعتبار سے طاقتور ہو، حالات کے سامنے سینہ سپر ہونے کے اعتبار سے ہو، حالات کا مقابلہ کرنے کے اعتبار سے ہو، لوگوں کو مہمیز کرنے کے اعتبار سے ہو، ان کو انکریج کرنے، ان کا حوصلہ بڑھانے کے اعتبار سے ہو۔ ایک طاقتور مومن، ایک دور اندیش مومن، لوگوں کو مشکل حالات میں امید دلانے والا مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند۔ اسی لیے اسی حدیث میں فرمایا گیا وَحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، کہ ایسی چیزوں میں اپنا وقت لگاؤ اور ایسی چیزوں سے دلچسپی پیدا کرو، شوق رکھو جو تمہیں نفع دینے والی ہو، جو تمہیں فائدہ پہنچانے والی ہو۔ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، ہمیشہ اللہ سے مدد مانگتے رہو، ہار کر نہ بیٹھ جاؤ، ناکام ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، اور کبھی ماضی کے کسی واقعے کے بارے میں یہ نہ کہو کہ اگر میں نے یوں کیا ہوتا تو یوں ہوتا۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ جہاں لو آ جاتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کیا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے، یہ شیطان کے دروازے کھول دیتا ہے، انسان کو مایوس کر دیتا ہے،
اور اگر انسان مایوس ہو جائے خود اپنی ذات کی اصلاح کے سلسلے میں، اپنی معاشی، سماجی، تعلیمی اور جتنی بھی زندگی کی کیفیتیں اور حیثیتیں ہیں ان کی تبدیلی کے بارے میں مایوس ہو جائے، اپنی اولاد کے بارے میں مایوس ہو جائے، کوئی استاد اپنے شاگردوں کے بارے میں مایوس ہو جائے، کوئی قائد اپنے عام لوگوں کے بارے میں مایوس ہو جائے کہ اب کوئی خیر یہاں وجود میں نہیں آ سکتا۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا، جس کمپنی میں وہ کام کرتے ہیں، جس ادارے میں کام کرتے ہیں، وہاں کے بارے میں ان کا تبصرہ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ یہاں کبھی کسی خیر کی امید نہیں ہے اور اب یہاں کچھ بہتر نہیں ہو سکتا۔ اپنے گھر کے بارے میں لوگ اسی قسم کے تبصرے کرتے ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں ایسے ہی تبصرے کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تفاؤل کا حکم دیا، تشاؤم سے منع فرمایا، بدفعلی لینے سے منع فرمایا، اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ نیک فعلی لی جائے۔ کوئی اچھی بات زندگی میں پیش آئی ہے، اس کو بنیاد بنا کر اللہ سے یہ امید رکھی جائے کہ انشاءاللہ میرے ساتھ بہتری ہوگا، میرا کام ہے آگے بڑھتے جانا، سعی پیہم، مسلسل کوشش، محنت اور اپنی طاقت بھر جد و جہد، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت سے امید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تفاؤل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ یعجبنی الفعل، مجھے فعل نیک پسند ہے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ الکلمۃ الطیبہ او کلمۃ طیبہ، کہیں فرمایا الکلمۃ الحسنہ یسمعها احدکم، ایک اچھی بات جو آپ کسی کی زبان سے اپنے بارے میں سنتے ہیں یا کسی کے بارے میں سنتے ہیں اور اس سے آپ کے دل میں امید جگتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ رب العزت سے اچھی امید رکھنا، مثبت سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنا، اسے پسند فرمایا گیا۔ اور اہل ایمان کی پہچان یہ بتائی گئی کہ وہ ہمیشہ مشورے کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، استخارے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ندم من استشار وما خاب من استخار، جس نے استخارہ کر کے زندگی میں کسی اہم کام کے لیے قدم آگے بڑھایا اور جس نے مشورہ کر کے قدم آگے بڑھایا، ایسا شخص شرمندہ نہیں ہوگا، ایسا شخص ناکام نہیں ہوگا۔ اور قرآن مجید میں اہل ایمان کی مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے تعریف کی گئی ہے، رحمان کے بندوں کی پہچان بتائی گئی ہے، اہل ایمان جو کامیاب ہونے والے ہیں ان کی پہچان بتائی گئی ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کی پہچان اور اہل تقوی کی، صالحین کی پہچان بتائی گئی ہے۔ سورہ شورى میں جہاں پر یہ ذکر فرمایا گیا کہ ان کے معاملات آپسی مشورے سے طے ہوتے ہیں، وہیں اللہ رب العزت نے اور بھی صفات کا ذکر فرمایا فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تمہیں جو چیز بھی ملی ہے، اور ہر چیز انسان کو حاصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دنیا میں رکھی ان میں سے جو چیز بھی تمہیں میسر ہے وہ زندگی کا ایک سامان ہے، زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، اور یہ فانی ہے، دنیا ختم ہونے والی، دنیا میں ملنے والی چیزیں ختم ہونے والی، فنا ہونے والی۔ فما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون، ایمان والے اور اللہ پر توکل کرنے والے لوگوں کے لیے ہمیشہ یہ راستہ کھلا ہوا رہتا ہے، یہ یقین ان کا بڑھا ہوا رہتا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ پائیدار ہے، زیادہ باقی رہنے والی چیز۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون، جنہوں نے اپنے رب کے حکموں پر عمل کیا، نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے ہر معاملے مشورے کے ساتھ انجام دیتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے خرچ کیا، ہم نے ان کو عطا کیا ہے، جو رزق انہیں دیا ہے، چاہے مال کی شکل میں ہو، علم کی شکل میں ہو، اچھے مشورے کی شکل میں ہو، اس میں سے خرچ کرتے ہیں
دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں، نوازتے ہیں۔ والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، اور جب ان پر ظلم ہو تبھی وہ بدلہ لیتے ہیں، لیکن ظلم کا بدلہ لینے کا وہ حق رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے فتح و کامرانی کی امید رکھتے ہیں۔ اور بھی صفات بیان کی گئیں، میں نے آیات کے مختلف حصے سے کچھ آیتیں یہاں سے آپ کو پیش کر کے ان کا ترجمہ بتایا کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی جو صفات بتائیں کہ اللہ کے حکموں پر عمل، نمازوں کا اہتمام، آپسی مشورے سے آگے بڑھنے کا زندگی میں طریقہ اور رویہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی امید کہ اگر ہم نے محنت کی، چاہے وہ دشمن سے انتقام لینے کا معاملہ ہو یا اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا مسئلہ ہو، اللہ رب العزت فتح و کامرانی سے ضرور نوازے گا۔ وہ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے، اور خود سورہ کہف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تلقین کی گئی اور تنبیہ کی گئی، اس سے بھی ہمیں یہی ہدایت ملتی ہے کہ اپنے ہر معاملے کو اللہ رب العزت کے سپرد کیا جائے، اس سے جوڑا جائے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہرگز کسی چیز کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا روح کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کل بتا دوں گا، اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ یہ کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن اللہ کی طرف سے آپ کے ذریعے سے امت کے ہر فرد کو یہ ہدایت کی گئی کہ کسی معاملے میں بھی یہ مت کہو کہ میں یہ کل کر لوں گا۔ کل کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، لیکن اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ کا فیصلہ ہوا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب تم انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو اپنے رب کا ذکر کرو، فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اسے یاد کرو۔ وَقُلْ، اور یہ کہو، عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ آسان اور قریبی راستہ ہدایت کا بتا دے گا۔ عسیٰ کا لفظ ہمارے حوصلے بڑھانے والا ہے کہ امید ہمیشہ قائم رہے کہ اللہ رب العزت ضرور اس سے بہتر راستہ ہمارے لیے نکالے گا، اور اگر انسان کو خیر نظر آئے اور بہتر نتائج نظر آئیں تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر اس کے برعکس نظر آئے تو دوسری مرتبہ کا انتظار کرے، ناکام ہو کر نہ بیٹھ جائے، افسوس اور حسرت کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ یہ سمجھے کہ کبھی میرے پلان اور اللہ کے پلان یکساں ہو جاتے ہیں اور ہمیں منزل مل جاتی ہے، کبھی ہمارا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے، اللہ کی تدبیر، اس کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے، اور وقت لگتا ہے اس فیصلے کے ظاہر ہونے میں۔ اس لیے پھر اپنی آگے کی زندگی کا آغاز کیا جائے اور آگے بڑھنے میں کوئی کمی نہ کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے حدیث قدسی ہے کہ تم اگر اپنے اعمال کو دیکھو کہ اس کے نتائج بہتر آ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس کے برعکس ہو تو پھر اگر ملامت کرنی ہے تو اپنے آپ کو ملامت کرو۔ انما ہی اعمالکم ترد الیکم، تمہارے اعمال کا ہی نتیجہ ہوتا ہے جو تمہاری طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، کہ اگر اسے خیر نظر آئے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر ملامت کرنی ہی ہے اپنی ناکامی کی وجہ سے تو خود اپنی غلطیوں پر نظر کرے، لیکن اللہ رب العزت کو اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرائے، یعنی حرف شکایت زبان پر نہ لائے، میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر جس سے بھی پوچھیں فرسٹریشن کا، الجھنوں کا شکار ہیں۔ کبھی کبھی ہم غور کر لیا کریں کہ جس راحت، سکون و اطمینان کے ساتھ آج بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری تقریبات بھی جاری ہیں، ہماری زندگی کے خوشیوں کے مواقع پر آپ دیکھیے کہ جس قسم کی غفلتیں نظر آتی ہیں ان سے کہیں اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم حالات کے اور ظلم و ستم کے شکار ہیں۔
لیکن کبھی ہم یاد کر لیا کریں اہل غزہ کو، اہل فلسطین کو، ان جیالوں کو اور حوصلہ مند مجاہدین کو، ان جابازوں کو کہ جو ایسے مشکل حالات میں روزانہ اپنے پیاروں کو اٹھتے ہوئے اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اپنی بیوی کو، بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے والدین کو، بوڑھے شیرخوار بچے روزانہ وہاں شہید ہو رہے ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، مرد اپنی بیویوں سے، اپنے خاندان سے محروم ہوتے ہیں، اور کھانے پینے کے مسائل، بجلی کے مسائل، زندگی کی دوسری سہولتوں سے محرومی، 2/3 آبادی سخت ترین ظلم و ستم کا شکار ہے، اور یہ ظلم و ستم رکنے کا نام نہیں لیتا۔ لیکن ایک بھی فلسطینی کی زبان سے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آرام اور سکون کی زندگی کو دیکھیں، اور دیکھیں کہ دن بھر ہم اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں اور خود اپنے ملک کے حالات کو لے کر اپنے ٹیبل پہ کتنے ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن کوئی کسی قسم کا نہ حل پیش کرتا ہے، نہ آگے بڑھتا ہے، نہ اپنا حصہ ڈالتا ہے، اور صرف شکایتیں ہماری زبان پہ جاری رہتی ہیں اور مایوسی کی باتیں۔ وہاں حماس کا بچہ فلسطین کا بچہ اس بات کا، اس امید کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہی چنا ہے۔ وائل الدحدوح جو صحافی ہیں الجزیرہ کے، ان کی بیوی، ان کے بیٹے بیٹی، ان کے پوتے، سب کو ایک حملے میں شہید کیا گیا۔ یہ تو بڑے صحافی تھے اس لیے ان کا ذکر آ گیا، 20 سال سے جرنلزم میں کام کر رہے تھے اور بے شمار انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ورنہ ہر گھر کے اندر وہاں یہ مسائل ہیں۔ اور پھر ان کا بیٹا حمزہ جو ان کے ساتھ الجزیرہ میں کام کرتا تھا، پچھلے دنوں ایک کار میں اپنے دوست صحافی کے ساتھ جاتے ہوئے اس دونوں کو شہید کر دیا گیا۔ پھر بھی آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے اس شخص نے جس امید اور یقین اور توکل کا اظہار کیا ہے، اور اس نے جس ایمانی غیرت اور حمیت کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ اننا باقون علی العہد، میرے بیٹے ہم نے یہ راستہ چنا ہے، اخترنا ھذا الطریق بانفسنا، ہم نے خود چنا ہے اور ہم عہد پر قائم ہیں، ہم اقصیٰ کے تحفظ کے لیے جتنا خون بہے اس کے لیے تیار ہیں، جتنی جانوں کے نذرانے دینے پڑیں ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم تھک ہار کر بیٹھیں گے نہیں۔ ان کی سرنگوں میں جن ہتھیاروں کی تیاریاں کی جاتی ہیں اور جس انداز سے ہتھیار اور اسلحے تیار کر کے دیسی ساختہ وہ اسرائیل کے ورلڈ کلاس ہتھیاروں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور صرف اس امید پر میرا کام ہے اسے پھینکنا، اثر دینا اللہ کا کام ہے جس نے طیرن ابابیل بھیجا تھا، اور اس یقین کے ساتھ وہ پھینکتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کے نتائج دکھاتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ اسرائیل کے ہسپتالوں میں کتنے معذور فوجی پڑے ہوئے ہیں، مفلوج ہو چکے ہیں حماس کے لوگوں کے بہت ہی معمولی درجے کے ہتھیاروں سے، اور وہ اب لڑنے سے انکار کر رہے ہیں کہ مجھے ایک ایسی جنگ میں جھونکا جا رہا ہے کہ جس پر ہم قابو نہیں پا سکتے، اب اسے ختم کیا جائے۔ آپ سوچیں کہ اگر یک طرفہ سوچا جائے اور آج کی خبروں پر بھروسہ کیا جائے اور نیوز چینل پر جو بھینسوں کی طرح جگالیاں کی جاتی ہیں اگر ان پر یقین کیا جائے تو شاید ہم سب مایوس ہو جائیں، تھک ہار کر، ہمت ہار کر بیٹھ جائیں۔ لیکن آپ حقائق کا جائزہ لیجئے تو ان لوگوں نے دانت کھٹے کر دیے اور اس طرح ان کو گھٹنے پر لے آئے ہیں کہ آج وہ پناہ مانگ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے کہ جو قوم اپنے وجود کے لیے، اپنے ایگزسٹنس کے لیے، اپنے زندہ رہنے کا فیصلہ کر لیتی ہے پھر اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہاں کے لوگوں سے سبق حاصل کریں اور پورے عزم و حوصلے اور تیاری کے ساتھ زندگی گزاریں اور آگے بڑھیں۔ ہمیں اپنے اس ملک میں اپنے ایمان کے ساتھ، اپنی خصوصیات کے ساتھ زندہ رہنا ہے اور طویل مدت کے لیے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔